بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کی برکت کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپسی آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا اس کا پار کر لیا۔ دریا کی دوسری طرف آ جاتا اور شام سے بھرا ہوا واپس لے آتا۔ اس کی درختوں کے پتے بھی سلامت ہو گیا کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ اسی کو سیر کر گیا اور واپس لوٹ آیا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں بھی بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ٹٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ جیسے دیکھنے چرواہا سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر بٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اسے اپنی کمر کے ساتھ بھی باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ اور وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ یقین سے خالی ہیں اور ہماری دعائیں ابھی تک قبول اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا بھی صحیح یا نہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر
کرتا چلوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے اللہ سے دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ تو اگر چاہے تو دے، اگر نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ اسے ضرور دے گا اور اسے ضرور نوازے گا، تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور دعا کا دار و مدار یقین پہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ اللہ سے مانگیں تو پورے یقین اور توازن سے مانگیں کہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔